شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیراعظم نے تنازع کشمیر کو تمام عالمی اور علاقائی فورمز پر اجاگر کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ توانائی کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں بجلی چوری کے خلاف سخت کارروائی کے مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ نگران وزیر صحت نے اس سال کے آخر تک ملک سے پولیو کے مستقل خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے کشمیریوں کی حق خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے تنازع کشمیر کو تمام عالمی اور علاقائی فورمز پر اجاگر کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ یہ تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر سب سے دیرینہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تمام بین الاقوامی اور علاقائی فورمز پر تنازع کشمیر کو مسلسل اور باقاعدگی سے اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ پورے مقبوضہ علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان افغانستان اور خطے میں پائیدار امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تجارت سمیت افغان راہداری تجارت کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے عرب خلیجی اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ آئندہ دنوں میں مغرب کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ ایک سوال کے جواب میں نگران وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نگران حکومت عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مالی وسائل اور سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے اور اس سلسلے میں ہمارے اشاریے خطے میں سب سے بہتر ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ ملک کی سرحدوں پر سیکیورٹی خطرات پر قابو پایا جائے گا اور انتخابی عمل مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کا بغیر کسی خلل کے احسن انداز میں انعقاد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور پاکستان میں جمہوری عمل کی بالادستی قائم کی جائے گی۔ توانائی، بجلی اور پیٹرولیم کے نگران وزیر محمد علی نے کہا ہے کہ عبوری حکومت نے ملک میں بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائی شروع کی ہے، جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل بلاک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے اور بجلی چوری کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سردیوں کے موسم میں گیس کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بجلی چوری کے خلاف مہم کی نگرانی کے لیے پاور ڈویژن میں ایک مرکزی کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے رواں سال کے آخر تک پاکستان سے ہمیشہ کے لیے پولیو وائرس ختم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل فراہم کرنے اور بروئے کار لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیو سے پاک پاکستان ہمارا قومی ہدف ہے اور اب ہم اس مشن کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے اور ان کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ وفاقی وزیر نے وفاقی صوبائی اور ضلعی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ گمشدہ بچوں کے مسئلے کو حل کریں اور صورتحال کی سنگینی کے بارے میں آگاہی پیدا کر کے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔
اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضی سولنگی کی کوششوں کی بدولت وانا سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی ظفر وزیر کو خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے مفت طبی علاج کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ مرتضی سولنگی نے ظفر وزیر کے مفت علاج معالجے کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا تھا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی ہارٹ سرجری کے تمام اخراجات برداشت کرے گی۔ ظفر وزیر 2004 سے قومی ذرائع ابلاغ سے وابستہ ہیں۔ رواں سال 22 نومبر کو ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں اسلامی تعاون تنظیم کی مستقل نمائندہ نسیمہ بگلی نے حق خودارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ سفیر نسیمہ بگلی نے خیالات کا اظہار جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 54ویں اجلاس کے موقع پر کشمیری وفد کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ OIC کشمیر کاز کی حمایت جاری رکھے گی اور اس مسئلے کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام کوششیں بروئے کار لائے گی۔ سفیر نسیمہ بگلی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے OIC کی تشویش کا اظہار اور رپورٹوں کا اجرا پالیسی کا حصہ ہے۔ اور اب کرکٹ۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔